تربیت کریں، کیونکہ انسان کہلاتا ہی تب ہے جب انسان اپنی تربیت کرتا ہے۔ جن کو یاد ہو جو پہلی مجلس میں شرکت کر رہے ہیں، ہم نے عرض کیا کہ انسان کسے کہتے ہیں؟ جو اپنی تربیت کرے، یعنی ایک قوہ، ایک طاقت، ایک صلاحیت خدا نے انسان کو دی ہے کہ انسان لامحدود تربیت پانے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ یہ صلاحیت حیوان کے اندر نہیں ہے کہ وہ اپنی تربیت کر پائے۔ وہ جیسا دنیا میں آتا ہے تا دم مرگ ویسا ہی رہتا ہے۔ آپ حیوانوں کی روٹین دیکھیں گے، چینجنگ نہیں ہوتی ان میں، جیسی روٹین ہوتی ہے سال بھر ویسی روٹین رہتی ہے۔ عادتیں ان کی بدلتی نہیں ہیں، تھوڑی بہت ان کی تربیت ہو جاتی ہے، جیسے شیر کو سرکس میں لے گئے، جیسے بندر کو تھوڑی سی آپ نے تربیت دے دی، لیکن اس کی تربیت کی ایک حد ہوتی ہے، ایک لمٹ ہوتی ہے، اس لمٹ سے باہر نکل کے آپ اس کی تربیت نہیں کر سکتے۔ لیکن انسان کا یہ خاصہ ہے کہ انسان لامحدود تربیت پانے کی صلاحیت پا سکتا ہے۔ سلمان جب علی سے ملے تھے تو مسلمان تھے، لیکن تربیت پا کر ایمان کے 10ویں درجے پر آ گئے۔ یہ تربیت کا کمال ہے، یہ نہیں کہ مالک جب آئے تو مالک ویسے ہی تھے۔ یہ بات صحیح ہے، کئی لوگ تھے جو کفر کے بعد اسلام میں آئے، لیکن بہت کم تھے جو اسلام کے بعد ایمان میں آئے، بہت کم تھے جو ایمان کے 10ویں درجے پر آئے۔ انسان کبھی خدا قرآن میں کہتا ہے اولئک کالانعام، کبھی سورہ جمعہ آپ پڑھتے ہیں، ہر جمعے کو خدا انسان کو گدھے کی نسبت دیتا ہے۔ یہ توہین بشر نہیں کہ اسے گدھا بولا جائے، لیکن یہ خود انسان اپنی توہین کرتا ہے جب گدھے والے کام کرتا ہے، انسانوں والے کام نہیں کرتا، کیونکہ انسان وہ ہے جو تربیت پاتا ہے۔ اللہ نے کیا کہا؟ یہ گدھے کی طرح ہے۔ جس طرح گدھا اپنی پیٹھ پہ سامان رکھتا ہے لیکن اس سامان سے فائدہ نہیں لیتا، اسی طرح یہ اپنی پیٹھ پہ کتابیں اٹھاتے ہیں پر کتابوں کے علم سے فائدہ نہیں لیتے۔ میری بات کو برا نہیں منائیے گا، مطلب یہ ہے کہ اگر کسی کے گھر میں قرآن ہو، قرآن سے فائدہ نہ لے، وہ گدھا ہے۔ یہ اللہ کی تفسیر ہے، میری نہیں۔ اولئک کالحمار، وہ کس کی طرح ہیں؟ گدھوں کی طرح ہیں۔ مطلب کسی کو کتابیں خریدنے کا شوق ہے، لائبریری بنانے کا شوق ہے، میرے گھر میں نہج البلاغہ پڑھی ہوئی ہے، میرے گھر میں قرآن پڑھا ہوا ہے، اور پوچھا جائے کیا تم نے نہج البلاغہ پڑھی ہے؟ تو کہتا ہے نہیں پڑھی ہے، پڑھی ابھی تک میں نے نہیں ہے۔ تو مجھ میں اور اس حیوان میں کوئی فرق نہیں ہے۔ وہ بھی کتنی کتابیں اٹھاتا ہے، ایک گاڑی کتنی کتابوں کو لوڈ کر کے جاتی ہے، ہزاریں کتابیں اپنے ساتھ لے کر جاتی ہے، لیکن گاڑی ان کتابوں سے فائدہ نہیں لیتی۔ اسی طرح کوئی نبی کے ساتھ ہو، علی کے ساتھ ہو، لیکن ان کے علم سے فائدہ نہ لے، اس میں اور گدھے میں کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اسی طرح ہم مجلس میں آئیں، علم اہل بیت سنیں، لیکن اس پہ عمل نہ کریں، اگلا جواب خود لے لیجئے، پھر انسان کہاں سے کہاں تک پہنچ جاتا ہے۔ اسی لیے فرمایا جو علم لے لیکن علم پہ عمل نہ کرے، اس کی سزا بہت زیادہ ہوتی ہے۔ جو حقیقت کو سنے، حق کو پہچانے، لیکن حق کے پیچھے نہ جائے، حق کے پیچھے وہی جاتا ہے جو کون ہوتا ہے؟ انسان ہوتا ہے۔ اللہ نے حیوانوں میں کئی چیزیں رکھی ہیں ہماری نشانیوں کے لیے۔ آپ نے کئی بار دیکھا ہوگا کہ ایک بھینس آگے بڑھتی ہے، ٹرین اس کو ہٹ کرتی ہے، مر جاتی ہے، دوسری بھی اسی کے پیچھے جاتی ہے۔ یہ تمیز نہیں ہوتی کہ بھائی یہ بھینس گر گئی ہے۔ ایک بھینس کھائی میں گرتی ہے نا، دوسری بھی اس کے پیچھے جا کے گرتی ہے، تیسری بھی اس کے پیچھے جاتی ہے۔ ایک بکری کھڈے میں گرتی ہے، دوسری بکری بھی چلی جاتی ہے۔ جن کے گھر میں چوہے ہیں آپ آزما کر دیکھیے، ایک چوہے کے لیے آپ شکار بناتے ہیں، وہ وہاں پہ چپک جاتا ہے، دوسرا اس کے پیچھے، تیسرا اس کے پیچھے۔ تو فرماتے ہیں حیوانوں کی طرح نہ بنو کہ لوگ یہ کر رہے ہیں، زمانہ یہ کر رہا ہے، زمانہ وہاں پہ جا رہا ہے۔ مومن مچھر کی طرح نہیں ہوتا، مومن پہاڑ کی طرح ہوتا ہے۔ مومن فکر رکھتا ہے، مومن عقل رکھتا ہے، یہ جو کچھ کرتا ہے تربیت کے ساتھ کرتا ہے۔ جو کپڑے پہنو سوچ کے پہنو، جیسا حلیہ بناؤ سوچ کے بناؤ۔ کئی لوگوں سے پوچھتے یہ کیوں کیا؟ مولانا بیوی کے کہنے پہ۔ تم نے کیوں کیا؟ شوہر کے کہنے پہ۔ تم نے کیوں کیا؟ فرینڈز کو دیکھ کے کیا۔ تم نے کیوں کیا؟ ٹیچر ایسا کرتی تھی۔ ہمارے ہاں یہ معیار نہیں ہے، تمہارے ہاں معیار یا بطول ہے یا علی ہے۔
آخری مجلس میں بہت مشکل ہوتا ہے اپنے موضوع کو سمیٹنا۔ انشاءاللہ ہم نے کوشش ہے کہ یہ جیسے ایام عزا ختم ہوں گے، جن لوگوں کو واقعاً انسان شناسی، انسان کہتے کسے ہیں، تقریباً اس پہ 220 لیکچرز کی گنجائش ہے کہ انسان کو پتہ لگے کہ 1 بائی 1 انسان کو کرنا کیا ہے تاکہ وہ ایمان کے 10ویں درجے پر پہنچے۔ تو کیونکہ مجلس کا ایک ماحول ہوتا ہے جس میں بوڑھا بھی ہے، بچہ بھی ہے، جوان بھی ہے، تو تھوڑا بہت کہانی اور اسٹوری بھی سنانا پڑتی ہیں تاکہ مجمع کو نیند نہ آ جائے۔ لیکن جن کو واقعاً پیور علم حاصل کرنا ہے، یہ لیکچرز ہم اپلوڈ کریں گے، وہاں سے مومنین اس کا استفادہ بھی کر سکتے ہیں۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ تو سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ انسان پہچانے کہ انسان کیا ہے۔ پھر ہم نے کہا انسان کے اندر نفخ الہی ہے، اللہ نے ہر بندے کے اندر اپنی نشانی چھوڑی ہے۔ ہم نے کہا کیسے پتہ چلے گا؟ یہ پتہ یہ ہے کہ ہر انسان کمال کا عاشق ہوتا ہے، جہاں اسے کمال نظر آ جائے۔ اب وہ پیسے کے پیچھے ہے کیونکہ پیسے میں اس کو کمال نظر آیا۔ کمال کی تعریف کیا ہے؟ ہر وہ شے جو منشأ اثر ہو، جس بھی چیز میں ہمیں اثر نظر آئے۔ مثلا پیسہ میں کیوں پسند کرتا ہوں؟ کیونکہ پیسہ میری کمزوریوں کو دور کرتا ہے، میری چاہتوں کو دور کرتا ہے۔ بندے کو جو کھانا ہے پیسہ ہو خرید لے، بندے کو سفر پہ جانا ہے پیسہ ہو چلا جائے، بندے کو جو بھی کرنا ہے پیسہ اگر ہاتھ میں، کیونکہ میری کمزوریوں کو دور کرتا ہے، لہٰذا میں پیسے کے پیچھے بھاگتا ہوں اور یہ سمجھتا ہوں اگر میری کمزوریاں دور ہو گئیں تو میں صاحب کمال بن جاؤں گا۔ لیکن معصوم فرماتے جو کچھ بھی تجھے مل جائے تجھے سکون نہیں ملنے والا۔ یہ پیسہ 1 ہفتہ، یہ گھر 2 ہفتہ، یہ ساری چیزیں تجھے ٹیمپریری سکون دیتی ہیں، لیکن پھر دیکھتے ہوئے چیزیں جب تجھے چھوڑ کے جاتی ہیں تو بے سکون ہو جاتا ہے۔ کتنے میں نے والدین دیکھے جب اولادیں چھوڑ کے چلی گئیں بے سکونی زندگی گزار رہے تھے، کتنے ایسے شوہر دیکھے بیویاں نافرمان ہو کے چلی گئیں آج تک بے سکونی کی زندگی گزار رہے ہیں۔ اس لیے مولا فرماتے ہیں کسی بھی شے سے دنیا میں انلمیٹڈ محبت نہ کرنا، کیونکہ دنیا کی محبت تجھے تکلیف دیتی ہے، کیونکہ دنیا کی محبت میں وفا نہیں ہے۔ اتنی محبت کسی سے نہ کرنا، وہ چاہے اولاد ہو، وہ چاہے بیوی ہو، وہ چاہے ماں باپ ہو، کسی سے بھی حد سے زیادہ محبت نہ کرنا۔ اگر ان سے محبت کر رہے ہو تو خدا کی وجہ سے محبت کرنا۔ جب تک خدا ہے یہ محبت اللہ کی لائن میں ہونی چاہیے، اس کی اپنی انڈیپینڈنٹ لائن نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ جب وہ لائن کٹے گی تیرا سکون تباہ ہو جائے گا۔ بس ایک محبت ہے جو کبھی کٹتی نہیں ہے، جس سے کبھی کمال جدا نہیں ہوتا۔ وہ کس کی محبت ہے؟ وہ خدا کی محبت ہے۔ اور کس نے اس سے محبت کی؟ حسین نے خدا سے محبت کی، علی نے خدا سے محبت کی، اور محبت کی رسی اور بندھن اتنا مضبوط تھا کہ گردن کٹ چکی تھی لیکن پھر بھی نو کے نیزہ پہ اللہ کی محبت میں قرآن کی تلاوت میں مشغول تھے۔ ہم نے کہا ہر بندے کے اندر، بیٹا بیٹھ جاؤ، صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ ہر بندے کے اندر ایک نشانی ہے۔ ہم نے کہا ایک ہے طالب، ایک ہے مطلوب۔ اگر میں کسی چیز کی طلب کرتا ہوں تو اس کا ہونا بہت ضروری ہے۔ پانی کی طلب ہے، پانی کا ہونا ضروری ہے۔ یہ ممکن نہیں ہے کہ آپ کے اندر کسی چیز کی چاہت ہو اور عالم خارج میں وہ چیز موجود نہ ہو۔ اگر پانی کی طلب ہے پانی موجود ہونا چاہیے، گوشت کی طلب ہے گوشت کا ہونا ضروری ہے۔ اور دوسری چیز، جس چیز کی ہم طلب کرتے ہیں یہ ضروری ہے کہ ہم نے پہلے اسے چکھا ہوا ہو۔ جب تک چکھتے نہیں ہیں تب تک اس کی طلب نہیں کرتے۔ تو ہر بندہ لامحدود کی خواہش کرتا ہے، ہر بندہ کمال مطلق کی خواہش کرتا ہے۔ دنیا کا کوئی حسن تجھے ہمیشہ مطمئن نہیں کر سکتا۔ بہترین موبائل لے کر آؤ گے 6 مہینے کے بعد اب یہ اچھا نہیں لگے گا۔ بہترین گھر بناؤ گے اسی بحریہ ٹاؤن میں، منتیں سماجتیں دعائیں کروا کر گھر بناؤ گے اور 6 مہینے کے بعد کہو گے اب اس کا رنگ بدل دوں، اب اس کا در بدل دوں، اب بیڈ بدل دوں، اب یہ کر دوں، کیونکہ وہ حسن تجھے مطمئن نہیں کر پاتا۔ تو انسان کو ایسے حسن کی ضرورت ہے جہاں بھی اسے دیکھے وہ اسے مطمئن کرے۔ اب جب اس حسن کی خواہش رکھ رہا ہے یقیناً اس حسن کو پہلے دیکھ چکا ہے، اس حسن سے مل چکا ہے۔ وہ کون سا حسن ہے؟ کہا وہ حسن پروردگار عالم ہے، جس کا تو عاشق ہے، اندر سے تو عاشق ہے۔ اب اس حسن تک ہمیں کون لے کر جائے گا؟ یہ محمد اور آل محمد ہیں جو حسن ابدی سے ملاتے ہیں۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔
محمد وعجل فرجهم۔ آج ایک چھوٹا سا فارمولہ دے رہا ہوں اور تھوڑی سی قرآن میں سورہ حمد کی تفسیر کرنا چاہتا ہوں۔ میں نے کراچی میں پڑھی تو کئی لوگوں نے ڈیمانڈ کی مولانا یہاں بھی پڑھ دیجئے، کیونکہ کئی ہمارے مسائل شیعہ سنی کے کئی ایشوز اس سورہ حمد میں طے کیے جاتے ہیں۔ میں نے کہا یہ ہو نہیں سکتا کہ خدا بندے کو خلق کرے اور اسے کلیئر راستہ نہ بتائے۔ اللہ ہمیں خلق کرے، بھائی ہم رسول خدا کے زمانے میں پیدا نہیں ہوئے، ہمارا کیا قصور ہے؟ ہم نے نبی کو نہیں دیکھا، ہم نے علی کو نہیں دیکھا، ہم نے اصحاب رسول کو نہیں دیکھا۔ اب اللہ پر واجب ہے کہ جس نے بندے کو خلق کیا ہے اسے کلیئر ہدایت بھی کیا کرے، عطا کرے۔ یہ کیسے ممکن ہے ہم پیدا ہو جائیں؟ اب ایک سادہ سا جوان اے لیول کیا، او لیول کیا، انٹر کی، میٹرک کی، رمضان کے مہینے میں سے ٹائم ملتا ہے، ٹی وی پہ بیٹھتا ہے اسلام سمجھنے کے لیے، دین سمجھنے کے لیے، اور ٹی وی پر انہوں نے 5 مولوی بٹھائے ہوتے ہیں، مولوی کم مرغے زیادہ لگتے ہیں، ہاں اب پانچوں آپس میں لڑ رہے ہوتے ہیں۔ تو اس کے ذہن میں آتا ہے کہ مولانا جنہوں نے 20 سال 30 سال دین پڑھا ان کو دین سمجھ میں نہیں آیا تو ہمیں کیا سمجھ میں آئے گا؟ ہاں دوسری چیز، جب ہم تاریخ اسلام پڑھتے ہیں اصحاب سے لڑ رہے ہیں اور آخر میں یہ سارے مولانا کہتے ہیں کہ سارے جنت میں چلے جائیں گے، تو کہا جب اتنے قتل کرنے کے بعد وہ جنت میں چلے جائیں گے تو اللہ میرے چھوٹے جھوٹ کی وجہ سے، میرے چھوٹی موٹی چوری کی وجہ سے مجھے جہنم میں کیوں بھیجے گا؟ دین کا حلیہ بدل گیا نا۔ اب نوجوان ہوا دین سے بیزار، جب دین سے بیزار ہوا تو لبرل بنا، جب دین سے بیزار ہوا ہیومنسٹ بنا، جب دین سے بیزار ہوا سیکولر بنا۔ دشمن بڑا تیز ہے۔ مصر میں ریولیشن آئی، تیونس میں ریولیشن آئی، لیبیا میں ریولیشن آئی، سیریا میں ریولیشن آئی، لوگوں نے انقلاب برپا کیا کہ ہم بادشاہت نہیں چاہتے، یہ نظام ہمیں پسند نہیں ہے۔ اب دشمن ڈر گیا کیونکہ 2 ہی نظام تھے، یا ڈیموکریسی کی طرف جاتے یا حکومت اسلامی کی طرف جاتے۔ اب وہ مسلمان جو صبح سے شام لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ رہا ہے اسے کون سا نظام پسند ہوگا؟ نیچرلی بات کر رہا ہوں، کون سا نظام پسند ہوگا؟ اسلامی۔ وہ ویسٹرن سسٹم کی طرف جائے گا یا اسلامی سسٹم کی طرف آئے گا؟ جو مسلمان نماز پڑھے، جس میں حیا، جس میں عفت، ظاہر ہے کچھ بھی ہو، کتنا بھی بے دین ہو، لیکن ہے تو مسلم نا، کلمہ تو رسول کا پڑھتا ہے نا۔ انہوں نے فوراً کیا کیا کہ اس کے بجائے کہ یہ اس سوچ میں جائیں اسلامی حکومت بنائیں، اور اسلامی حکومت کا رول ماڈل اگر کسی کے پاس تھا تو کس کے پاس تھا؟ شیعوں کے پاس تھا، کیونکہ آج تک برادران اہل سنت کہتے ہیں اسلامی حکومت بنائیں گے، لیکن کسی برادر اہل سنت نے اسلامی حکومت پراپر آج تک بنائی نہیں ہے۔ سب سے زیادہ جس نے اسلامی حکومت بنائی اور آج تک اسٹیبلٹی رہی اس میں، بنی اسلامی حکومتیں 2 سال کے لیے 3 سال کے لیے حکومتیں گر گئیں، طالبان نے بنائی 90s میں گر گئی، ابھی بنائی دیکھتے کب تک یہ چلا پاتے ہیں۔ لیکن جس حکومت میں اسٹیبلٹی تھی، حکومت کون سی تھی؟ وہ ایک شیعہ اسلامی حکومت جو امام خمینی کے صدقے میں وہ حکومت بنی، ایک اسلامی ریولیوشن آئی جو اہل بیت اقوال کی روشنی میں ایک نظام بنا جس کو نظام ولایت فقیہ کہتے ہیں۔ انہوں نے بھی ایک نظام تجویز دیا جسے نظام خلافت بولا جاتا ہے، کوئی بات نہیں، لیکن پریکٹیکلی ابھی تک کہاں بنا نہیں ہے۔ اب دشمن ڈرا، بھئی ریولوشنز آ رہی ہیں 1 by 1، مصر میں آ چکی، تونس میں آ چکی، لیبی میں آ چکی، سیریا میں آنے والی ہے۔ اب یہ سارے نظام جب کلیپس کریں گے، گر جائیں گے، تو کون سا نظام لوگ ڈیمانڈ کریں گے؟ مصر میں اخوان المسلمین مضبوط تھی، جگہ جگہ پہ جو اسلامی تنظیمیں تھیں وہ مضبوط تھی، اسی طرح سیریا میں مختلف جگہوں پہ اسلامی تنظیمیں، وہ نظام اسلامی لانا چاہتے تھے، لیکن انہوں نے کہا اس سے پہلے کہ یہ اسلامی نظام لائیں، ایک ایسا اسلامی نظام لا کے کھڑا کر دو جس نظام سے یہ لوگ کیا ہو جائیں؟ متنفر ہو جائیں۔ اور انہوں نے فوراً کون سا نظام بنایا؟ حکومت الاسلامی العراق و شام، IS کے نام سے ایک نظام کھڑا کر دیا۔ انہوں نے کہا ہم یہ اسلامی نظام ہے، اور اس اسلامی نظام میں HD کوالٹی میں، یعنی ایسے لگ رہا تھا کہ ڈائریکٹر ہالی ووڈ سے اٹھا کر لے کر جائیں، وہ کس طرح قتل کر رہے ہیں، وہ کس طرح جلا رہے ہیں، وہ کس طرح سڑکوں پہ لوگوں کو گولیاں مار رہے ہیں، وہ کس طرح لوگوں کے نوامیس کو لے کر اور اس کی خرید و فروخت کی جا رہی ہے، چھوٹی چھوٹی بچیوں کو۔ ایک یزیدی قبیلہ تھا عراق میں، ان کی ساری عورتوں کو لے جا کر 400 عورتوں کو انہوں نے بیچا۔ موصل کی یونیورسٹی میں 400 جوانوں کو زندہ درگور کر دیا گیا، لوگوں کو روڈوں پہ گولیاں ماری گئیں، اردن کے پائلٹس کو زندہ جلایا گیا، اور یہ ویڈیو بنا بنا کے نسلوں کو دکھایا گیا۔ کہ یہ اسلامی نظام تجھے چاہیے؟ سب نے کہا نہیں۔ کون سا اسلامی نظام چاہیے؟ کہ ویسٹرن نظام چاہیے جس میں انسانیت ہے، ہاں جو ہیومنسٹ ہیں، وہ نظام ہمیں چاہیے۔ طالبان کو کیوں بنایا گیا 90s میں؟
یہ ایک الٹرنیٹ نظام، کیونکہ پاکستان کے لوگ زیادہ تر اسلامی نظام کو پسند کرتے ہیں. اب جس بھی پاکستانی نوجوان سے پوچھو اسلامی حکومت چاہیے، کہتا ہے نہیں، کیونکہ اس کے ذہن میں یہ سوچ بن چکی ہے اسلامی حکومت از ایکول ٹو طالبان، اسلامی حکومت از ایکول ٹو خودکش بمبارڈمنٹ، اسلامی حکومت از ایکول ٹو گلوں کا کاٹنا، لوگوں کو مارنا، نوامیس کو مارنا. اب کوئی اسلامی حکومت کو پسند نہیں کرتا. اس سے پہلے کہ تو سوچ بنائے وہ سوچ کریٹ کرتا ہے. اس سے پہلے کہ تو سوچے وہ سوچ بنا کے تیرے ذہن میں کیا کرتا ہے؟ فیڈ کر دیتا ہے. دشمن اتنا خطرناک ہے. ایسے نہیں کہا الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس، یہ تیرے سینوں میں وسوسہ کرتا ہے. یہ شیطان جنات کی صورت میں بھی وسوسہ کرتا ہے، انسان کی صورت میں بھی وسوسہ کرتا ہے. یہ اتنا خطرناک ہے، لیکن وہ بچ سکتا ہے اس کے وسوسے سے جو انسان بیدار ہے، جس کی آنکھیں کھلی ہیں، جو باشعور ہے، اور جس نے اپنے ہاتھوں میں ولایت اہل بیت کی رسی کو تھاما ہوا ہے. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. واللہ اگر رسول خدا کے بعد آر رسول کو زمام حکومت دیا جاتا، آج پوری دنیا میں مسلمان عزت سے زندگی گزار رہے ہوتے. اگر ہم لن تضلوا بعدی ابدا، لام نون جہاں بھی آتا ہے، کبھی بھی میرے بعد گمراہ نہیں ہوگے. اگر ایک ہاتھ میں تم نے قرآن کو تھاما، دوسرے ہاتھ میں تم نے دامن اہل بیت کو تھاما. تو آج اگر محبان اہل بیت بھی عزت چاہتے ہیں دنیا اور آخرت میں، اس فارمولے پہ عمل کرو. ایک ہاتھ میں قرآن لو، دوسرے ہاتھ میں دامن اہل بیت لو. کسی نے کہا مولانا لیا ہوا ہے، ایک ہاتھ میں علم ہے، دوسرے ہاتھ میں قرآن ہے. میں نے کہا لینے کا مطلب یہ نہیں تو ہاتھوں پہ اٹھائے، ان کی تعلیمات سے فائدہ لے، ان کی سوچ و فکر سے فائدہ لے. سوال یہ ہے دن میں 24 گھنٹوں میں کتنے منٹ تو قرآن پڑھتا ہے اور کتنے منٹ تو اقوال معصومین پڑھتا ہے. یہ دامن اہل بیت ہے. اگر میں 24 گھنٹوں میں ہاف پیج بھی نہیں پڑھتا کہ علی نے کیا کہا، حسین نے کیا بولا تھا، میرے چھٹے امام نے کیا سمجھایا تھا، تو تیرے ہاتھ میں دامن اہل بیت نہیں ہے اور تیرے گھروں میں قرآن پڑھا ہوا ہے. ہاف پیج بھی اگر تو ڈیلی نہیں پڑھتا تو یہ قرآن تجھے ہدایت نہیں دے گا. اچھا چلتے ہیں ایک روڈ میپ کی طرف. اب 5 منٹ کے لیے تصور کریے کہ ہمارا تعلق کسی دین و مذہب سے نہیں ہے. ہم پیدا ہوئے دنیا میں آئے. اللہ کی ذمہ داری ہے کہ ہمیں کیا دے؟ ہدایت دے. یہ ڈیوٹی اللہ کی ہے. ہدایت کس کے ذریعے سے؟ میں نے کئی سال پہلے آپ کو مجلسوں میں بتایا تھا کہ ایک چھوٹا سا موبائل بھی آپ کسی کمپنی سے لیتے ہیں تو کمپنی والے اس کے ساتھ کیا دیتے ہیں؟ گائیڈ بک دیتے ہیں. یہ کیسے ممکن ہے اتنی بڑی مشین خدا بنائے اور اس کو کوئی گائیڈ بک نہ دے؟ مجھے ڈاکٹر بتائے گا اس بدن کو کیسے چلانا ہے، مجھے حکیم بتائے گا اس بدن کو کیسے چلانا ہے. گائیڈ بک وہی دے سکتا ہے یا کریٹر ہو. گائیڈ بک کون دے سکتا ہے؟ اس شے کا یا کریٹر ہو یا اسپیشلائزیشن کی ہو اس نے، اس کریٹر کی یونیورسٹی میں جس نے اس کو سمجھایا ہو کہ یہ بدن کیسے چلتا ہے، جسے ہم انسان کامل کہتے ہیں. انسان کامل انبیاء خدا ہیں. انسان کامل 11 امام ہیں جنہیں خدا نے نومینیٹ کیا. یہ پچھلے سال کی مجلسوں میں پڑھ چکا تھا. تبھی 3 اطاعتوں کو واجب کیا: اللہ کی اطاعت، رسول کی اطاعت، تیسرا اس کی اطاعت جو حالت رکوع میں زکوٰۃ دیتا ہوا نظر آ گیا، یا اولی الامر کی اطاعت. یہ قرآن میں صراحاً موجود ہے. آج پوچھو یہ اولی الامر کون ہے؟ اب میں زیادہ تفصیل میں نہیں جا رہا. آسان جملوں میں خدا نے انسان کو گائیڈنس دی ہے. گائیڈنس خدا کہاں دے رہا ہے؟ قرآن تو بہت بڑا ہے. جب آپ کسی بھی کمپنی کی کوئی گائیڈ بک لیتے ہو تو شروع میں ایک خلاصہ اس میں لکھا ہوتا ہے، پھر کہتے ہیں ان ڈیٹیل میں جانے کے لیے اس پیج پہ جاؤ، اس پیج پہ جاؤ. تو اللہ نے بھی گائیڈ کرنے کے لیے قرآن کا ایک سورہ تھا جس کو دن میں کئی مرتبہ پڑھنا واجب قرار دیا، جس کا نام ہے فاتحۃ الکتاب. یہ سمجھو انباکس ہے، انڈیکس ہے، اس میں سب کچھ پروردگار عالم نے رکھا ہوا ہے. تبھی اس کو واجب قرار دیا. مطلب مجھے جو گائیڈنس ملنی ہے وہ کس سے ملنی ہے؟ سورہ ہم سے ملنی ہے. اگر یہ سورہ نہیں پڑھا تو نماز نہیں، کیونکہ اس سورہ میں خدا نے اپنی ساری معلومات رکھی ہیں. کہاں سے ہدایت لینی ہے، کس کے پیچھے جانا ہے، کیا کرنا ہے، کیا نہیں کرنا، کس کے راستے پہ چلنا ہے، کس کے راستے پہ نہیں چلنا. بہترین گائیڈنس ہے سورہ حمد میں. اگر ہم اسی سورہ پہ غور کریں ہماری دنیا آباد، ہماری آخرت آباد ہو جاتی ہے. چلیے ہم اب تصور کیجئے آپ کا کوئی دین نہیں ہے، کوئی مذہب نہیں ہے، آپ جسٹ ایک انسان ہیں. آپ کو پتہ چلا ہے
کہ کسی نے مجھے بنایا ہے اور اس نے مجھے کیا دی ہے؟ گائیڈنس دی ہے۔ اب مجھے نہیں پتا میرے بنانے والا کون ہے، مجھے یہ بھی نہیں پتا میں کون ہوں، اور مجھے یہ بھی نہیں پتا کہ دنیا میں آ کر مجھے کرنا کیا ہے۔ اب آپ کو ایک پیج دیا جاتا ہے، بھائی یہ ساری تمہاری گائیڈنس ہے، کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا، کس ایڈریس پہ جانا ہے کس ایڈریس پہ نہیں جانا، ہم تجھے سورہ حمد میں بتا دیتے ہیں۔ شروع کرتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جو بھی کام کرو اللہ کہتا ہے اس طرح شروع کیا کرو، پانی پیو، جو بھی کام کرو زندگی میں اس طرح شروع کیا کرو، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں کس کی مدد سے؟ نہیں، کس کی مدد سے؟ شروع کرتا ہوں اس میں خدا کی مدد سے۔ اگر اس طرح ہوتا نا باللہ الرحمن الرحیم تو ترجمہ یہ ہوتا شروع کرتا ہوں اللہ کی مدد سے۔ اللہ اپنے اور مدد کے بیچ میں اسم لا رہا ہے۔ شروع کرتا ہوں اس میں خدا کی مدد سے۔ یہاں پہ ایک شبہ ہے نا کہ غیر اللہ سے مدد نہ مانگی جائے۔ اللہ نے اپنے بیچ میں اور مدد کے بیچ میں کیا لایا ہے؟ اسم لایا ہے۔ شروع با استعانت ہے، شروع کرتا ہوں اس میں خدا کی مدد سے۔ چھٹے امام فرماتے ہیں نحنو اسماء اللہ، ہم اللہ کے اسم ہیں۔ اب میں زیادہ حدیث میں اس لیے نہیں جا رہا کیونکہ مولوی بولے گا حدیثیں جھوٹی ہیں، بنی بنائی ہیں، زیادہ میں اس میں نہیں جا رہا، قرآن میں رہیں گے، قرآن سے باہر نہیں نکلیں گے۔ شروع کرتا ہوں اس میں خدا کی مدد سے۔ اتنا بس ثابت ہو گیا کہ اس میں خدا سے مدد مانگی جا سکتی ہے۔ اب یہ بات کی بحث ہے اس میں خدا کون ہے کون نہیں ہے، اس بحث میں ہم نہیں پڑھتے، لیکن یہ ثابت ہو گیا کہ اس میں خدا سے مدد مانگی جا سکتی ہے۔ اچھا، شروع کرتا ہوں اس میں خدا کی مدد سے۔ کون خدا؟ مجھے کیا پتا، وہ خود اپنا تعارف کروائے گا۔ میں وہ اللہ ہوں جو رحمان ہے، میں وہ اللہ ہوں جو رحیم ہے۔ مطلب میری رحمت کے سائے دو طرح کے ہیں۔ ایک میری رحمت عام ہے، پرن کے لیے، چرن کے لیے، انس و جن کے لیے، چاہے مجھے مانے چاہے مجھے نہ مانے، میں اپنی رحمت کا دروازہ بند نہیں کروں گا، کیونکہ میں نے جسم دیا ہے، کھانے کا بندوبست کرنا میری ذمہ داری ہے۔ تو گندم کا ایک دانہ ڈالے گا، اس ایک دانوں کو 100 دانوں میں بدلنا میرا کام ہے۔ اس نمکین پانی کو سمندر کے بادلوں کی صورت میں میٹھا بنا کر بھیجنا یہ میرا کام ہے۔ ہواؤں کا آنا یہ میرا کام ہے۔ اس نظام ہستی میں آکسیجن کو پیدا کرنا یہ میرا کام ہے۔ تو میں نے اگر جسم دیا تو جسم کی ضرورتیں کو پورا کرنا کس کی ذمہ داری ہے؟ میری ہے، کیونکہ میں تیرا اللہ ہوں اور کیونکہ میں رحمان ہوں اور پھر میں رحیم بھی ہوں۔ میری ایک رحمت عام ہے، جنرل رحمت ہے، ایک میری رحمت خاص ہے۔ یہ رحمت میں کن پہ نازل کرتا ہوں؟ جو میرے نبی ہیں، جو میرے ولی ہیں اور جو ان ولیوں کے ماننے والے ہیں، جو علی اور آل علی کے ماننے والے ہیں۔ یہ میری تشریح ہے، لیکن ایک رحمت خاص ہے۔ اب خاص رحمت کس پہ آتی ہے؟ تو اللہ کے نیک بندے ہیں، ایکس وائی زیڈ، جو بھی اللہ کے نیک بندے ہوں ان کے لیے رحمت خاص ہے، کچھ کے لیے رحمت عام ہے۔ اب کہو الحمدللہ رب العالمین، کیونکہ ساری رحمتیں کون دے رہا ہے؟ میں دے رہا ہوں۔ هل جزاء الاحسان الا الاحسان۔ اگر میں تجھے نعمتیں دے رہا ہوں تو صاحب نعمت کا شکر تو ادا کر۔ جس نے تجھے نعمت دی ہے اسے تھینک یو تو بول، جس نے تجھے اتنی نعمتیں دیں اس کا شکر تو ادا کر۔ تو بول الحمدللہ رب العالمین۔ تمام حمد کس کے لیے ہیں؟ جو عالمین کا رب ہے۔ اب عالمین کا رب کون ہے؟ وہ میں ہوں۔ رب کا مطلب مدبر الامور، اس پورے عالم کو مینج کون کرتا ہے؟ میں کرتا ہوں۔ تدبیر کون کرتا ہے؟ میں کرتا ہوں۔ پورے عالم کو دیکھتا کون ہے؟ میں خدا دیکھتا ہوں۔ کیوں دیکھتا ہوں؟ رب العالمین ہوں۔ مطلب یہ دنیا جتنے بھی عوالم ہیں سب کا رب کون ہے؟ میں ہوں۔ اور رب کیوں ہوں؟ کیونکہ میں رحمان ہوں، کیونکہ میں رحیم ہوں۔ اگر میں رحمان نہ ہوتا کبھی تجھے پالتا نہ، اگر میں رحمان نہ ہوتا کبھی بارش نہ برساتا، اگر میں رحمان نہ، تو میرا نافرمان ہے لیکن پھر بھی بارش برسا رہا ہوں، کیونکہ میرے اندر صفت رحمانیت ہے۔ اور اس صفت کی جھلک کو اگر دیکھنا ہے تو ماں کے وجود کو دیکھ لے۔ صفت رحمان کی جھلک دیکھنی ہے، اولاد کتنی بھی نافرمان ہو پر ماں کبھی بد دعا نہیں دیتی، اور دے بھی دے تو دل سے نہیں دیتی۔
یہ 9 مہینہ بیٹا بچہ ماں کو تکلیف دیتا ہے لیکن ماں اسے پالتی رہتی ہے. پیدا ہوتا ہے تو تکلیف دیتا ہے, پیدا ہونے کے بعد یہ ماں کو کچھ دیتا نہیں ہے, پھر اس کے سینے سے دودھ پیتا ہے. یہ صرف لے رہا ہے, یہ صرف لے رہا ہے, اور وہ صرف دے رہی ہے, دیتی جاتی ہے. کیوں دیتی جاتی ہے؟ میرے مولا فرماتے ہیں اگر ماں کے دل میں صفت رحمت نہ ہوتی یہ کبھی بچے کو نہ پالتی. یہ رحمت کی صفت ہے. ماں کبھی مظہر خدا بن جاتی ہے اس صفت رحمت. کتنے گناہ کرتے ہیں بندے, لیکن کہتا ہے میرے گنہگار بندے میرے در پہ آ جا, ایک بار بس مجھے کہہ دے اے خدا مجھے بخش دے, میں تیرے سارے گناہوں کو بخش دیتا ہوں. ماں کے اندر رحمت ہے لیکن میری رحمت کا چھوٹا سا حصہ ہے, لیکن اللہ کی رحمت ہزاروں ماؤں کی رحمتوں سے بھی زیادہ ہے. رحمت کی وجہ سے میں رب ہوں, رحمت کی وجہ سے میں نعمتیں نازل کرتا ہوں. اچھا اے خدا تو اتنا کریم ہے, تو رحمان ہے, تو رحیم ہے. کتنی صفات پتہ چل گئیں, وہ رحمان بھی ہے, وہ رحیم بھی ہے, وہ رب بھی ہے عالمین کا. 3 صفات اللہ کی پتہ چلی. الحمدللہ ہے رب العالمین الرحمن الرحیم. اب پھر بتاتا ہے مالک یوم الدین. یوم الدین کا مالک بھی کون ہے؟ میں خدا. اب اس نے اپنا تعارف کروا دیا کہ میں کون ہوں, یہاں یا وہاں مالک میں ہوں, میں رب ہوں, میں رحمان ہوں, میں رحیم ہوں. اب ظاہر اس نے ہمیں بنایا ہے نا, تو میں کہوں گا خدایا میری ڈیوٹی کیا ہے؟ تو اتنا کریم ہے, تو اتنا رحمان و رحیم ہے, میں اس بدلے میں کیا کروں؟ اب اللہ ہماری ڈیوٹیز بتاتا ہے. کہا بولو, اب ہم سے مخاطب ہے, بولو ایاک نعبد و ایاک نستعین. یہ 2 ڈیوٹیز تیری ہیں, ان 2 ڈیوٹیز پہ تو نے زندگی بسر کرنی ہے. ایاک نعبد و ایاک نستعین. ترجمہ کیا ہے؟ اے خدا تیری ہی عبادت کرتا ہوں, تجھ ہی سے مدد مانگتا ہوں. یہاں پہ حسر ہے, یہ بھی بول سکتے تھے نعبد ایاک نستعین ایاک, لیکن اس طرح نہیں بولا. اس کا ترجمہ یہ ہوتا تیری عبادت کرتا ہوں, تجھ سے مدد مانگتا ہوں. لیکن اللہ نے اس کو محصور کیا, تیری ہی عبادت کرتا ہوں, تجھ ہی سے مدد مانگتا ہوں. مطلب تیرے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کر سکتا, مطلب تیرے علاوہ کسی اور سے مدد نہیں مانگ سکتا. اب یہاں پہ وہابی حضرات بڑے خوش ہوتے ہیں کہ دیکھا اللہ نے کہا تجھ ہی سے مدد مانگتا ہوں. اب یہ عالی مدد کیوں بولتے ہو؟ تو ہماری غلطی ہے, مولوی پھر آئیں شائیں چلے جاتے ہیں, پھر یہاں پہ وہ بریکٹ ہم مارنا شروع کر دیتے ہیں, اس سے مراد یہ ہے, اس سے مراد یہ ہے. یہ چیز بڑی غلط ہے. جب اللہ صراحتاً ایک جملہ بولے اس جملے سے ہی مطلب کا نکلنا بہت ضروری ہے. خدا بندوں کو کنفیوز نہیں کرنا چاہتا, پھر وہ خدا کے ساتھ جو اپنے روڈ میپ میں بندہ کنفیوز ہو جائے تو زندگی کیسے گزارے گا؟ یہ روڈ میپ ہے نا, اب اسی میں کنفیوز ہو جاؤں تو میری زندگی کیسے؟ اور اسی وجہ سے پوری دنیا کیا ہے؟ کنفیوز ہے. ہر وہابی بندہ یہی آیت پڑھتا ہے, دیکھو ایاک نستعین, میں تجھ ہی سے مدد مانگتا ہوں. کشیہ مشرک ہے, یہ کہتا ہے یا علی مدد, مشرک ہے. محمد علی مرزا بھی اسی آیت کی رٹ لگاتا ہے, ایاک نعبد ایاک نستعین, تیری عبادت کرتا ہوں, تجھی سے مدد مانگتا ہوں. کئی جماعتوں نے کہا مولانا اس کا جب, میں نے کہا بڑا سمپل ہے. اگر ترجمے پہ چلو گے, ایک بات جب سورہ حمد کا ترجمہ کرو کسی بھی برادر کے سامنے, مسلم کے سامنے, تو اس کو سورہ حمد سے باہر جانے نہ دو. بولو یہی سورہ ہے جو ریپیٹڈلی پڑھنا واجب ہے. اگر باہر کی کوئی آیت آنی ہوتی تو اللہ اس کو بھی کیا کرتا؟ واجب کرتا. تو جواب اسی صورت میں دینا اللہ پر کیا ہے؟ واجب ہے. چلو ہم ترجمہ کرتے ہیں, خدا تیری ہی عبادت کرتا. یہاں تک تو سارے متفق ہیں کہ ہم سارے اللہ کی ہی عبادت کرتے ہیں. کوئی ہے جو خدا کے علاوہ کسی کی عبادت کرے؟ نہیں. ہر بندہ کس کی عبادت کرتا ہے؟ اللہ کی عبادت کرتا ہے. دوسری آیت میں تھوڑا بہت مومنین کنفیوز ہو جاتے ہیں کہ خدا میں تجھ ہی سے مدد مانگتا ہوں. جب بول دیا نا تجھ ہی سے مدد مانگتا ہوں, تو اب ایک سوال کھڑا ہوتا ہے, کس چیز میں؟ سوال ہے نا, اے خدا میں تجھ ہی سے مدد مانگتا ہوں, کس چیز میں؟ اگر جواب یہ ملے گا ہر چیز میں تجھ ہی سے مدد مانگتا ہوں, پھر یا ڈاکٹر مدد نہ بولا کرو, امی مدد نہ بولا کرو, ابا مدد نہ بولا کرو, گھر بنانے کے لیے انجینئر نہ منگوایا کرو, ہاں روٹی کے لیے